السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں لائیو افطار ٹرانسمیشن شروع کی ہے۔ میں روزانہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فحاشی اور یعنی والے ٹی وی چینلز سے توڑ کر قرآن و سنت کی دعوت کی طرف لے کے آئیں۔ اس میں ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ ہماری یہ خواہش، ہمارا یہ جذبہ، ہمارا یہ خلوص اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا کہ اگر ایک بندہ بھی، دو بندے بھی، 10، 15، 20، 50، 100 جتنے بندے بھی ان ٹی وی چینلز سے ٹوٹ کر ہماری طرف آ جاتے ہیں تو فحاشی اور یعنی سے بھی بچ جائیں گے اور قرآن و سنت کی خالص دعوت بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ہمارا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ٹی وی چینلز کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہ رنگینیاں ہیں، نہ وہ خوبصورتی ہے، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سادہ سا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جس میں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پورا بھرپور جدید تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن بھی کیا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بھائیوں کے سوالات پہلے سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال محمد اکبر بھائی ہمارے راولپنڈی سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ باجماعت نماز میں گھر کی عورتیں آواز کے ساتھ آمین کہہ سکتی ہیں؟ یعنی گھر پر جب عورتیں آمین کہیں گی باجماعت نماز پڑھتے ہوئے تو کیا اپنی آواز کو بلند کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ احباب کو معلوم ہے کہ جب مسجد میں یا میدان میں کہیں عورتیں مردوں کے ساتھ الگ سے باجماعت نماز پڑھیں امام کے ساتھ تو وہ آہستہ آمین کہتی ہیں، تو کیا گھر میں جہاں سارے محارم ہوں گے، محرم رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا بھتیجا ہے، وہاں باجماعت نماز کی صورت میں وہ کس طرح کریں گی؟ کیا وہ اونچی آواز سے آمین کہہ سکتی ہیں اس وقت؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے اگرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جب محرم ہی وہاں موجود ہیں تو وہ آمین اونچی آواز سے بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو صحیح بخاری کی وہ حدیث 1203 نمبر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی صورت میں امام صاحب کے بھولنے پر مردوں کو کہا کہ وہ بول کر لقمہ دے دیں گے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر اطلاع کریں گی۔ اگر عورتیں ہی ہیں یا مردوں کو پتہ نہیں چلا یا مرد جو موجود ہے اس کو پتہ نہیں چلا، عورتیں ہی ہیں تو وہ امام کو کیسے اطلاع کریں گی؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی۔ یہ تو ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر رکعت اٹھنا ہے نہیں اٹھا جا رہا، یا بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا جا رہا، ایسی صورت میں مرد سبحان اللہ کہہ کر بول کر لقمہ دیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اس طرح آواز پیدا کریں گی تاکہ امام کو پتہ چلے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امام صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ان سے قرآن کریم پڑھنے میں کہیں قرات کی غلطی ہو رہی ہے، وہ بھول رہے ہیں، تب بھی یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ بول کر لقمہ دے دیں گے کہ یہاں ایسے پڑھنا ہے، اور عورتیں وہ بول کر لقمہ نہیں دیں گی، وہ ہاتھ پر ہاتھ ہی ماریں گی، صرف اطلاع کریں گی کہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے صحیح بخاری کی 1203 نمبر کہ عورتوں کو مردوں کی موجودگی میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آواز پیدا نہ کریں۔ زبان سے بولیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فتنے کا سبب ہو جائے، تو عورتیں اپنی آواز نہیں بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اطلاع کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کو سبحان اللہ کہنے یا بول کر امام کو اطلاع کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے، وہاں غیر محرم لوگ بھی موجود ہیں کہ ان کی توجہ اس عورت کی آواز کی طرف ہو سکتی ہے، اس لیے مردوں کو کہا گیا کہ وہ بول کر امام کو اطلاع کریں اور عورتوں کو کہا گیا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اطلاع کریں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں جو عورتوں کو زبان سے بولنے سے منع کیا گیا وہ فتنے کے خدشے سے کیا گیا ہے، جبکہ گھر میں جب باجماعت نماز محرم لوگ آپس میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں فتنے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی مشہور فقیہ ہیں، وہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں کہ اگر وہاں مرد موجود ہیں جو غیر محرم ہیں تو پھر عورت جہری طور پر آمین نہیں کہے گی، لیکن اگر اس کے محرم ہی موجود ہیں تو وہ جہری طور پر آواز کر سکتی ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا آپ گھر پر جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عورتیں اونچی آواز سے آمین کہہ سکتی ہیں، اگرچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں عورتوں کے لیے مطلقاً سری طور پر آمین کہنا ہے، لیکن یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ دوسرا سوال بھی محمد اکبر صاحب کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جماعت کرواتے ہوئے ایک رکعت کم پڑھ کر سلام پھیر دیا، یعنی 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو 3 پڑھ کر سلام پھیر دیا، یا 3 پڑھنی تھیں 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، یا 2 پڑھنی تھیں 1 پڑھ کے سلام پھیر دیا جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ بہرحال کہیں نماز میں کمی ہو گئی، رکعتیں کم پڑھی گئیں، سلام پھیر دیا، پھر بعد میں سلام پھیرنے کے بعد کسی نے یاد دہانی کروائی کہ 1 رکعت رہ گئی ہے یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے کہ ہم 1 رکعت پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں یا پوری نماز دہرانا ہوگی؟ دیکھیے، گھر میں ایسا مسئلہ پیش آئے یا مسجد میں پیش آئے، دونوں جگہ حکم ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ایک دفعہ ہو گیا۔ صحیح بخاری میں 714 نمبر حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے ذوالیدین والا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا اس نماز میں جس کی 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، ظہر یا عصر کی نماز تھی، رکعتیں 4 پڑھنی تھیں، آپ نے 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام خاموش رہے، باقی صحابہ کرام۔ ذوالیدین ایک صحابی کا نام تھا، 2 ہاتھوں والا، تو یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ ان کے ہاتھ تھوڑے بڑے ہوں گے عام صحابہ کرام کی نسبت، عام لوگوں کی نسبت۔ ان کا نام بعض روایات میں خرباق بن عمر آتا ہے۔ تو ذوالیدین صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اصرار کیا اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی بھول گئے ہیں، کیونکہ رکعتیں تو 4 کی بجائے آپ نے 2 پڑھی ہیں، اب یا تو نماز کم ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی، اگر وہی نہیں آئی آپ کی طرف نماز کم ہونے کی تو پھر آپ نے 4 کی بجائے 2 بھول کر پڑھ لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جی ہم تو ذرا ہیبت کے مارے خاموش تھے، ذوالیدین نے ہمت کر لی ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً 2 رکعتیں جو رہ گئی تھیں وہ پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر 2 سجدے کیے، یعنی جسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی ایسی غلطی کہیں بھی ہو جائے نماز میں کمی والی کہ آپ کی 2 رکعتیں رہ گئیں یا 1 رکعت رہ گئی، آپ نے سلام پھیر دیا بھول کر، جب آپ کو یاد آئے فوراً یاد آئے گا، ظاہر ہے کہ جو باجماعت نماز پڑھی ہے تو ساتھ والے یاد کروائیں گے کوئی نہ کوئی، تو آپ فوراً ان کے یاد کروانے پہ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ جو رکعتیں رہ گئیں، 1 رہ گئی ہے 1 مکمل کر لیں، 2 رہ گئی ہے 2 مکمل کر لیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی 2 سجدہ سہو کیے جا سکتے ہیں، دیگر حدیث میں موجود ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اگلا سوال محمد شاہد صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض احباب شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں کہ رمضان کریم نہ کہا جائے کیونکہ احادیث میں یہ لفظ وارد نہیں، تو کیا رمضان کے ساتھ ثابت شدہ صفت کے علاوہ کوئی اور صفت نہیں لگائی جا سکتی؟ دیکھیے، جہاں تک ہم سمجھے ہیں کہ یہ جو فتویٰ بعض علماء نے دیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے، ان کے مد نظر وجہ کیا تھی وہ خود انہوں نے بیان بھی کی ہے۔ ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کریم لوگ کہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان خود کرم کرتا ہے، یعنی رمضان کرم کرنے والا ہے
اور وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ہم گناہ بھی کر لیں، کوتاہیاں کرتے جائیں، ہم سستیاں کرتے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کرم کرنے والا ہے، ہاں ہمارے اوپر کرم ہو جائے گا، تو وہ اپنی کوتاہی یا سستی پر دلیل بناتے ہیں رمضان کریم کہہ کر۔ تو اگر تو کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ سستی کرنے کے لیے یا اپنی کوتاہی اس کو چھپانے کے لیے رمضان کریم کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ بول کر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ رمضان مبارک میں غلطیاں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، تو تب تو واقعی یہ درست نہیں ہے اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً کسی کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا، وہ تو ایک اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ کرم والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا کرم ہوتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے رمضان کریم کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ مختلف چیزوں کو کریم کہا گیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں ہے ان ھذا الا ملک کریم، فرشتے کو کریم کہا گیا، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں ہے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اجر کو کریم کہا گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 50 میں ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، رزق کو کریم کہا گیا۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، زمین میں جو اگنے والے پودے ہیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور جوڑے کریم جوڑے پیدا کیے ہیں، تو ہر ایک جوڑے کو کریم کہا گیا دنیا میں جتنے بھی درخت پھول پھل وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 29 میں اگر پڑھیں تو بلقیس نے، وہ مشہور واقعہ ہے، تو اس نے یہ کہا تھا، الفاظ کہے تھے انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، باعزت خط آیا ہے، تو لہٰذا رمضان مبارک کا مہینہ بھی باعزت ہے، تو اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی خاص اعتقاد کے ساتھ کوئی خاص ذہن بنا کر یہ لفظ بولا جائے جس میں شریعت کی مخالفت ہوتی ہو تو تب یہ جائز نہیں ہوگا، عام حالات میں انشاءاللہ اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد مبارک حسین بھائی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ محترم روزے کی حالت میں بیوی سے اگر تعلقات انسان نے قائم کر لیے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر کفارہ لازم آتا ہے، اس پر ہم کل بات کر چکے ہیں کہ کفارہ کیا ہے، تفصیلی بتا چکے ہیں۔ تو وہ سوال ان کا یہ ہے اصل میں کہ کفارہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو کفارے کے ساتھ ساتھ کیا اس روزے کی قضا بھی دینی ہوگی؟ ایک شخص نے ایسا کر لیا، ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، روزہ توڑ دیا، اب اس پر کفارہ لازم آیا ہے، کفارہ دینے کے ساتھ ساتھ کیا وہ روزہ بھی رکھے گا دوبارہ عام دنوں میں رمضان مبارک کے بعد قضا دے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کل کے سوال میں تفصیلی کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے کسی اور سبب سے، کھا پی کر روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا، نیک اعمال کرے گا، اپنے گناہ پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے پچھتائے گا، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت اس کا یہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور اس پر قضا ہے لازم، اس پر قضا ہے۔ لیکن یہ جو شخص کفارہ دے رہا ہے اس پر قضا نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری میں 1937 نمبر حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنی بیوی سے معاملات کر بیٹھا روزے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا گردن آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی غلام یا لونڈی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلاؤ۔ تو 2 مہینے کے روزے پہلے ہی کفارے میں موجود ہیں، جب وہ کفارہ دے گا گردن آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے اگر اس کے بس میں ہیں تو رکھے گا وہ، تو روزے تو پہلے ہی اس کے کفارے میں موجود ہیں، لہٰذا کفارے کے ساتھ اس روزے کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کفارے کے اندر روزوں کا ذکر موجود ہے کہ اگر وہ غلام یا لونڈی اس کے پاس نہیں ہے آزاد کرنے کو، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو 2 مہینے کے مسلسل وہ روزے رکھے گا، تو کفارے میں پہلے ہی روزہ موجود ہے، لہٰذا الگ سے اس روزے کی قضا پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو الگ سے اسے روزہ نہیں رکھنا ہوگا۔ آگے سوال آیا ہے یاسین ڈار بھائی کا، اور یہی سوال ابو الحسن بھائی کا بھی آیا ہے کہ رمضان کو مبارک کہنا کیسا ہے؟ رمضان مبارک کہنا یا رمضان کے طلوع ہونے پر
مبارکباد دیتے ہوئے رمضان مبارک کہنا، مبارک ہو، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی جس طرح رمضان کریم کے بارے میں ہم نے وضاحت کی کہ اگر کسی خاص اعتقاد وغیرہ کے ساتھ ایسا کہا جائے جو کہ شریعت کے منافی ہے تو غلط ہے، ورنہ یہ جائز ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان مبارک یہ خبریہ ایک جملہ ہے جس میں خبر دی جا رہی ہے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہوتا ہے، یا پھر اس کو دعائیہ بھی بنایا جا سکتا ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی برکتیں دے، ہمارے لیے اس کو برکت والا بنائے، ہمیں اس مہینے میں برکتیں نصیب کرے۔ تو دونوں طرح سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ ہاں علماء نے بجا طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص اعتقاد کے ساتھ یہ کہے، وہ سمجھے کہ خاص وقت میں رمضان مبارک کہنا وہ مشروع ہے، یہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ثابت ہے، تو یہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ یعنی کسی خاص وقت میں یا خاص طریقے کے ساتھ وہ سمجھے کہ اس کو کہنا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت میں اسے مشروع سمجھے، تب یہ بدعت ہو جائے گا۔ ورنہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں، تو عربی میں کہیں گے رمضان مبارک، تو رمضان مبارک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم دعائیہ طور پر کہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رمضان کو برکتوں والا ثابت کرے، آپ کو برکتیں نصیب ہوں، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال پھر یاسین ڈار صاحب کا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے بعض لوگ منع کرتے ہیں، کیا فجر کے بعد سونا منع ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ فجر کے بعد سونا قطعاً منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ کسی چیز کو منع کر دیتے تو وہ منع ہو جاتی، وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی، یا آپ ناپسند فرماتے تو ہمارے لیے مکروہ ہو جاتی۔ تو صحیح بخاری میں 568 نمبر حدیث ہے، 568 نمبر، اس میں سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد غیر ضروری باتوں کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ اسلامی باتیں، مفید باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی تعلیم و تربیت کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں، لیکن لا یعنی باتیں جس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں، وقت ضائع ہونا ہے، تو ایسی باتوں کو آپ ناپسند کرتے تھے، عشاء کے فوراً بعد سونا پسند کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے حوالے سے صرف ایک وقت مکروہ ہے، وہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا۔ اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتا تو وہ کسی اور وقت میں سوتا ہے، دن کے کسی اور وقت میں یا رات کے کسی اور وقت میں، تو اسے مکروہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کراہت کا تعلق شریعت سے ہے، یعنی شریعت مکروہ قرار دے دے گی کسی چیز کو تو وہ مکروہ ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو فجر کے بعد سونے کے حوالے سے کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہو یا کراہت کا اظہار کیا گیا ہو کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، سنن ابی داؤد میں 2606 نمبر ہے، اور دیگر کچھ کتابوں میں ہے، اس کی کئی ایک سندیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صبح کے وقت تو پھر ہمیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، طالب علموں کو پڑھنا چاہیے، اگر وہ سو جائیں گے تو برکت کا وقت ان سے نکل جائے گا۔ تو یہ ایک تو استدلال بھی ٹھیک نہیں، دوسرا اس حدیث کی صحت میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بڑے بڑے کبار ائمہ علل جو ہیں، امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی جیسے، وہ اس حدیث کو معلول قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے نے جو علل الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے ابن ابی حاتم نے، تو اس میں امام ابو حاتم کا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ لا اعلم فی اللہم بارک لامتی فی بکورہا حدیث صحیح۔ یہ جو متن ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فجر کے یا صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، جتنی بھی روایات اس بارے میں آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں،
اور اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی مشہور ناقد اور محقق ہیں، وہ اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں فرماتے ہیں کہ حاذہ الاحادیث کلھا لا تثبت، جس میں یہ اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی روایات ہیں ساری انہوں نے نقل کی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے ان روایات کے بارے میں کہ یہ احادیث ساری کی ساری غیر ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس حدیث کی صحت کا مسئلہ ہے، دوسرا اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تب بھی اس سے وہ استدلال درست نہیں ہوگا جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، آپ نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے 1373 نمبر پہ، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے اس خطے، ہمارے اس علاقے، ہمارے اس شہر کو برکت والا بنا دے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس علاقے میں برکت کی دعا کی جائے وہاں سونا منع ہے، بھی جہاں سونے کی ضرورت ہوگی جس وقت تو وہ سوئے گا، مدینہ میں ہوگا تب بھی، حالانکہ مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت میں برکت کی دعا والی حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ برکت والا وقت ہے لہٰذا سونا منع ہے۔ رمضان مبارک سارا کا سارا برکت والا ہے، اس میں بھی ہم سوتے ہیں، سونا منع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے تھے، اور آخری عشرے میں آپ ساری رات جاگتے تھے، لیکن ان راتوں میں بھی اگر کوئی سونا چاہے تو سونے کو مکروہ نہیں کسی نے بھی کہا، حالانکہ وہ برکت والی راتیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور لیلۃ القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں طاق ہوتی ہیں، تو یہ برکت والی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی ہونی ہے نا۔ تو کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس رات میں سونا مکروہ ہے، ہاں جاگنا افضل اور اعلیٰ ہے، وہ رات تلاش کرنی چاہیے، بہت فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو لیکن پھر بھی اس رات، برکت والی رات بھی سونا منع نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر ہی تھی نا جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو کیا برکت والی رات میں سونا منع ہے کوئی، یا سونے کو مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، جب اس میں نہیں کہا جا سکتا تو فجر کے وقت یا صبح کے وقت میں فجر کے بعد سونے کو مکروہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو اپنی نیند پوری کر چکا ہے تو اس کے لیے قطعاً یہ درست نہیں کہ وہ دوبارہ سوئے اور اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فجر کے بعد لازمی ہی سوئیں۔ جو شخص رات کو اپنی نیند پوری کر چکا ہے اسے صبح کو فجر کے بعد سونے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس کا جو قیمتی وقت ہے جس میں وہ قیمتی کام کر سکتا تھا اس نے وہ ضائع کر دیا، لہٰذا یہ بھی درست نہیں۔ اور کوئی شخص رات کو جان بوجھ کے لیٹ سوئے، تاخیر کے ساتھ سوئے، اس لیے کہ وہ فجر کے بعد سو جائے گا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص کا کام ایسا ہے کہ اس کو رات کو دیر تک کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کا تعلیمی معاملہ ہے یا کوئی اور ایسا ہے، تو پھر وہ فجر کے بعد اگر سو جاتا ہے یا اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، باوجود رات کو نیند پوری کرنے کے فجر کے بعد پھر بھی اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ اپنی نیند پوری کر سکتا ہے۔ خام خواہ اس کو زبردستی کر دیں کہ آپ نے فجر کے بعد نہیں سونا، اور وہ پھر اپنے کام میں بھی اونگتا رہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب بھی نیند کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کے پہلے سونا مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا تو وہ سو جائے اور پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اسے اٹھا کر پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تیار کر دے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ لہٰذا فجر کے بعد سونے سے منع والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگلا سوال شاہد محمود مدنی صاحب نے کیا ہے کہ شیخ صاحب معدے کے درد کی وجہ سے اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے شریعت نے جو روزے کے ٹوٹنے کے اسباب بتائے، ظاہر شریعت ہی طے کرتی ہے کہ کون سے اسباب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا ہے اور شہوت پوری کرنا، یہ 3 چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ کھانا پینا نارمل حالات میں اس کو کھانا پینا نہیں کہتے،
لیکن اگر جس طرح کسی مریض کو کوئی ڈرپ وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا اس کو کھانے کی نالی لگا دی جاتی تو وہ بھی کھانا پینا ہی ہے اور وہ کھانے پینے کے حکم میں داخل ہے، لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے مریض ہے اس کو ویسے بھی اجازت ہے، اگر اس نے نہیں توڑا تب بھی ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ چیزیں جن سے براہ راست کوئی ایسا سلسلہ غذا وغیرہ کا یا طاقت وغیرہ کا نہیں بنتا، ان سے راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ بعض انجیکشن وہ گوشت میں لگائے جاتے ہیں اور مسلز میں لگائے جاتے ہیں درد وغیرہ سے بچانے کے لیے، تو ایسے جو انجیکشنز ہیں وہ غذائی نہیں ہوتے، ان سے غذائیت حاصل نہیں ہوتی اور ان کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہی حکم ہے انسولین کا۔ انسولین اگر کوئی مریض لگاتا ہے تو انسولین بھی کھانا پینا نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وریدوں میں یا شریانوں میں بھی نہیں لگائی جاتی، وہ بھی گوشت میں لگائی جاتی ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں۔ جب نہاتے ہیں تو پانی ہمارے مساموں کے ذریعے ہمارے گوشت میں جسم میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ کھانا پینا نہیں ہے لہٰذا وہ پانی داخل ہوا بھی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ بہت فرق پڑ جاتا ہے، ایک شخص نہایا نہیں ہے، سخت گرمی جب لو چل رہی ہو تو اس کا روزہ، اور دوسرا شخص جو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہو کسی ٹیوب ویل وغیرہ پہ یا نہر میں نہا رہا ہو، تو آپ اس میں اور دوسرے شخص میں جو نہیں نہا پا رہا یا جس کے پاس سہولت نہیں ہے وہ اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ لیکن چونکہ یہ کھانا پینا نہیں ہے تو لہٰذا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی درد وغیرہ ہوئی تو آپ جسم پر کوئی مالش وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز اس طرح کی لوبریکینٹس وغیرہ آپ وہ استعمال کر سکتے، کوئی کریم وغیرہ لگا، کوئی بام وغیرہ آپ سر درد کی صورت میں لگا سکتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی اثر ایک محسوس ہوتا ہے جسم میں، ٹھنڈک وغیرہ، اور وہ جسم میں سرایت بھی کرتا ہے، لیکن وہ کھانا پینا نہیں، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ قاعدہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ خون لگانا، خون ڈائریکٹ شریانوں میں لگایا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ہمارے نظام میں داخل ہوتا ہے، خون بڑھ جاتا ہے، اور یہ غذائیت کے حکم میں ہے۔ اسی طرح کوئی انجیکشن ایسے ہوں جو طاقت والے ہوں، جو ڈائریکٹ شریانوں میں لگائے جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو کر طاقت کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہیں۔ لیکن ایسے انجیکشن جو گوشت اور مسلز وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں اور وہ غذائیت کے لیے نہیں بلکہ درد وغیرہ روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسولین وغیرہ ہے، تو ان سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال شفقت حسین جمالی صاحب کا ہے۔ شفقت حسین جمالی صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ تلقی بالقبول کی وضاحت فرمائیں، اور کیا اس کے بعد روایت کا ضعف مضر ہے یا نہیں، اس پر محدثین کا منہج کیا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ تفصیلاً بھی اس پہ شاید عرض کیا تھا، دوبارہ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ یہ تلقی بالقبول والی جو بات ہے یہ صحت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ تلقی بالقبول صحت کا ایک زائد پہلو ہے، صحت اس سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ صحت ثابت ہونے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے۔ تلقی بالقبول اگر آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو یہ ایک زائد چیز ہے۔ صحیح ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، ایک حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک حدیث خود ضعیف ہے لیکن تلقی بالقبول اسے حاصل ہو جائے۔ دیکھیے قبولیت کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو قبول کرنے کی شرائط، حدیث مقبول آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کو حدیث مقبول کہتے ہیں۔ تو تلقی بالقبول کب حاصل ہوگا؟ کس کو حاصل ہوگا؟ جس حدیث کی صحت ہوگی، جو حدیث خود صحیح ہوگی اسے تلقی بالقبول حاصل ہوگا، لوگ اسے صحیح سمجھ کر لیں گے۔ تلقی بالقبول کا معنی یہ ہے کہ صحیح سمجھ کر لینا، اسے قبول کرنا۔ تو محدثین کی اصطلاح میں حدیث مقبول یعنی حدیث صحیح کی شرطوں میں 5 شرطیں موجود ہیں، جب تک وہ 5 شرطیں پوری نہ ہوں وہ حدیث مقبول نہیں ہوتی۔ جو حدیث مقبول یا صحیح نہیں ہے اسے تلقی بالقبول کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بعض لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلقی بالقبول کی اصطلاح کو۔ بعض ضعیف روایات، جھوٹی من گھڑت روایات، جیسا کہ تراویح کے بارے میں ہم اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کسی دن کرنے والے ہیں، تو 20 تراویح کی روایت بالاتفاق اور بالاجماع ضعیف ہے۔
حتیٰ کہ احناف علماء بھی مانتے ہیں کہ 20 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں. اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ جھوٹی تک بھی علماء نے کہا ہے. تو جو جھوٹی حدیث ہے اس کو قبولیت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اب یہ بہانہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جی روایت تو جھوٹی ہے یا روایت ضعیف ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو رہی ہے کہ اس کو جناب تمام امت، پہلے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ غلط بیانی ہے کہ تمام امت شروع سے لے کر آج تک 20 تراویح پہ جمع رہی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے اس امت میں شامل ہیں، اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی سے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی ایک صحابی سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے. مسنون تراویح جو ہے وہ 11 رکعت ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اگر رات کو کوئی زیادہ نوافل پڑھنا چاہے تو 11 پوری کر کے زیادہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 20 کو یا 40 کو یا 36 یا 30 جو مختلف تعداد ہمیں سلف صالحین سے ملتی ہے کہ وہ راتوں کو زیادہ قیام کرتے تھے، تو کوئی اس کو سنت کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بلکہ سنت موقدہ کہہ دے، تو یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اور پھر اس کو اگر کوئی جواب نہیں بنتا کہ روایت ضعیف ہے تو اس کو کہتے ہیں جی تلقی بالقبول حاصل ہے. کون سا تلقی بالقبول؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 20 تراویح نہیں پڑھی، کوئی دلیل ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہے. جو صحیح ثابت ہے موطا امام مالک میں بخاری کی سند کے ساتھ علی شرط صحیح بخاری کی شرط پر وہ سند صحیح ہے، اور اس سند میں کوئی غبار اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. موطا امام مالک کی وہ جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد کہتے ہیں، سنت خلیفہ راشد بھی تو 11 رکعت کی ہے جو موطا میں ثابت ہے، اور جو روایات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دیگر پیش کی جاتی ہیں وہ منقطع ہیں یا شاذ ہیں، ضعیف روایات ہیں، ثابت تو نہیں ہیں. تو لہذا تلقی بالقبول کا یہ جو ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے ضعیف روایات کو مقبول بنانے کے لیے لوگوں کے ہاں، تو اس سے آپ ہوشیار رہیں. جو روایت خود صحیح ہوگی تلقی بالقبول اس سے ہی حاصل ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا کہ بخاری و مسلم کی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے. کیوں حاصل ہوا تلقی بالقبول؟ کہ ان کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں مرفوع متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری کی ساری صحیح ہیں، امت نے اس پر اتفاق اور اجماع کیا، یہ ہے تلقی بالقبول. آپ اصول حدیث کی کتابیں پڑھ لیں کہ بخاری و مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری احادیث صحیح تھیں، امت نے ان کو جانچا اور پرکھا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ واقعی صحیح ہیں. یہ تلقی بالقبول ہے کہ انہوں نے ان کو صحیح مان لیا. تو صحیح کو صحیح مانا جائے گا نا، ضعیف کو صحیح مان کر تو تلقی بالقبول نہیں دیا جائے گا، اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے محدثین کی اصطلاح میں. البتہ بعض لوگ غلط استعمال کر کے تو جو مرضی کریں، لوگ تو بہت کچھ غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس اصطلاح کو قطعاً اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگلا سوال عبد المالک بھائی ہیں حیدرآباد سندھ سے. وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کا گھر ہے جس کی مالیت 60 لاکھ روپے ہے، اور اس گھر میں رہتا نہیں بلکہ اسے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، ماہانہ کرایہ 10,000 روپے حاصل ہوتا ہے. اب زکوٰۃ گھر کی قیمت کے حساب سے نکالے گا یا کرائے کے حساب سے؟ دیکھیے، جو چیزیں رینٹ پہ ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں یا زمینیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نے دینی ہے ان کی بچت کے حساب سے. یعنی کرایہ آتا ہے تو کرایہ آپ کے پاس بچا رہتا ہے اور نصاب کو پہنچنے کے بعد سال پورا ہو جاتا ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح باقی دکانیں وغیرہ جو بھی رینٹ پہ چیزیں آپ نے دی ہوئی ہیں ان کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے ان کی بچت سے. کرایہ وغیرہ جو ان سے حاصل ہوگا اس سے آپ نے ان کی زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر آپ نے وہ بطور پراپرٹی رکھا ہوا ہے، مطلب 60 لاکھ آپ نے گھر لے لیا، کہا کہ یہ 60 لاکھ کا گھر میں 60 لاکھ انویسٹ کر لیتا ہوں، گھر لے لیتا ہوں، چلو پڑا رہے گا، ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی، تو وہ آپ کا ڈپازٹ ہے اور اس سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی 60 لاکھ کے حساب سے 2,500 روپے پر لاکھ وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. لیکن جو چیز اس طرح آ جاتی ہے کرائے وغیرہ پر دی ہوئی ہوتی ہے اس پہ جو آپ کو بچت کرائے وغیرہ کی صورت میں آتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگلا سوال عبد الرؤف سلفی بھائی ان کا ہے کہ کیا وطر میں کبھی کبھی قنوت چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کر آپ وطر میں کبھی قنوت چھوڑ دیں تو یہ درست نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6008 نمبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قنوت وتر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی وتروں کو بغیر قنوت کے پڑھا ہو، تو لہٰذا سنت کے مطابق جب ہم پڑھیں گے تو قنوت ہمیں پڑھنا ہوگی۔ جان بوجھ کے تو آپ سنت کے خلاف نماز یا سنت کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر آپ کو بھول جائے، انسان ہے بھول سکتا ہے، بھول جائے تو پھر دوسری حدیث مسند احمد کی 22,417 نمبر یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل سہو سجدتان، کہ ہر بھول چوک جو نماز میں ہوتی ہے اس کے بدلے میں 2 سجدے کرنا ہوتے ہیں، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد کر لیں اس حدیث کے مطابق، یا دیگر حدیث کے مطابق سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں۔ تو ہر بھول چوک جو ہے جس سے نماز میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ایک شخص رکعت میں بیٹھنے لگا تھا، اگلی رکعت میں اٹھنے کی بجائے بیٹھنے لگا تو اسے یاد آ گیا، وہ اٹھ گیا، تو یہ کمی بیشی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے کچھ زائد کیا ہے نہ کم کیا ہے، بس اس کو بھولنے لگا تھا لیکن اسے یاد آ گیا۔ ہاں اگر وہ کوئی رکعت کم یا زیادہ کر دیتا ہے بھول کر، تب سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی کمی بیشی کر بیٹھتا ہے نا نماز میں، تو اس کو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر کوئی شخص کمی بیشی نہیں کرتا، جیسے قرات کرتے ہوئے بھی انسان بھولتا ہے نا، وہ بھی سہو ہے، تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ تو بہرحال اگر اس نے نماز وتر پڑھتے ہوئے قنوت وتر بھول کر چھوڑ دی تو ظاہر ہے یہ نماز میں کمی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ کم اس نے کر لیا بھول کر، تو وہ 2 سجدے کر لے گا۔ اگلا سوال انوار حسین بلوچ بھائی کا ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد روزے کی نیت کر کے سو جاتا ہے، وہ فجر کی اذان کے بعد اٹھتا ہے، یعنی بیدار ہی نہیں ہو پاتا سحری کے لیے، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ روزہ ہو نہیں جاتا، روزہ اس کے گلے میں پڑ جاتا ہے، روزہ تو فرض ہے۔ دیکھیں یہ نیت والا معاملہ بھی بعض لوگوں نے اس کو غلط لے لیا ہے کہ رات کو کوئی خاص نیت کرنی ہے روزے کے لیے۔ رمضان آیا ہے تو انسان کی نیت ہے مسلمان کی کہ میں نے سارے روزے رکھنے ہیں، دیٹس آل، اس کی نیت پہلے ہی موجود ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، اس کے ذہن میں لامحالہ یہ موجود ہے کہ فجر کو میں نے اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، اگرچہ نہ بھی اٹھ پائے، وہ کسی وجہ سے نیند کا غلبہ ہو جائے۔ تو ہاں ایسا شخص جو بیمار ہو مثال کے طور پر، اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صبح کے وقت بھی میری یہی کنڈیشن ہوگی، میں تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن پھر اس کی تھوڑی طبیعت سنبھل جاتی ہے تو پھر اس کو نیت کرنا ہوگی، کیونکہ پہلے سے اس کی جو نیت بنی ہوئی ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی ہے بیماری کی وجہ سے۔ اب اسے نیت کرنا ہوگی، دل میں ارادہ ہی کرنا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر بعض لوگ بسا اوقات کشمکش میں ہوتے ہیں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، رکھوں نہ رکھوں، اسی طرح سو جاتے ہیں۔ اب ایسا شخص اگر فجر کے بعد اٹھے گا تو وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ فرضی روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ رات کو نیت کی جائے، تو رات کو نیت یہی مطلب ہے۔ یا پھر وہ سحری کے وقت اٹھ کے نیت کر لے، فجر کی اذان سے پہلے چاہے 1 لمحہ پہلے وہ یہ فیصلہ کر لے دل میں پختہ کہ میں آج روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ عام نارمل انسان سویا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھ سکا تو اس کی نیت ہی پہلے سے ہی موجود ہے، اس کو سپیشل نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور روزہ اس پر لازم ہے۔ سحری کھانا یہ اختیاری عمل ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص سحری نہیں کھا پاتا، روزہ تو اس پر فرض ہی ہے، یہ نہیں کہ اس نے سحری نہیں کھائی تو لہذا روزہ اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سویا رہ گیا ہے، وہ فجر کے بعد اٹھا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا ہر حال میں، افطاری تک اب اس کو کھانے پینے سے رکنا ہی ہوگا، اور دیگر روزے کی جو پابندیاں ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چونکہ فجر کے لیے اٹھ نہیں سکا سحری کے لیے تو لہٰذا اس پر روزہ ہی نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے، اس کو ختم کر دیں۔ یہ سہولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ آپ سونے کے بعد اٹھ کر بھی کھا پی سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ چوائس ہے جس کو ہم چوز کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چوز نہیں کرتے یا یہ ہم سے رہ جاتی ہے سوئے ہوئے، تب بھی ہمیں روزہ مغرب کی اذان تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک ہمیں روزہ پورا کرنا ہوگا۔ اگلا سوال محمد اویس ہنگورو، یہی لکھا ہوا ہے، شاید ہمیں یہ کوئی علاقے کا نام ہے یا کسی قوم کا نام ہے، محمد اویس بھائی ہیں بہرحال۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جو لکھا ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے،
رات کے سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکل آئے تبھی روشنی ہوگی۔ دیکھیے محترم بھائی، اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو خود اہل لغت تھے، جن کی زبان میں قرآن اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، جن کی زبان میں، وہ بھی قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں 1916 نمبر حدیث اگر آپ پڑھیں تو یہی آیت اشکال کا سبب بنی ایک صحابی کے لیے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے واضح اور نمایاں نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں میں نے اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لے اور ساری رات انہیں دیکھتا رہا کہ کب مجھے پتہ چلے کہ کالا اور سفید دھاگا الگ الگ، یعنی ان کی شناخت ہو جائے تو تبھی روزہ ختم ہوگا یا سحری کا وقت ختم ہوگا، کھانے پینے کا وقت ختم ہوگا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے جدا نہ ہو جائے جب تک، تو اس وقت تک آپ کھاتے پیتے رہو۔ اور یہ جو سفیدی اس سے مراد، سفید دھاگے سے مراد صبح فجر کی سفیدی ہے، اور یہ فجر صادق کی سفیدی ہوتی ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، تو فجر کی اذان کے وقت، اذان کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب ایک سفیدی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے افق میں، وہ صبح کی سفیدی ہوتی ہے، تو اسے تعبیر کیا گیا سفید دھاگے سے۔ لہٰذا فجر طلوع آفتاب تک کھانے کا بالکل کوئی تک نہیں، بلکہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں جیسے ہی وقت ہو جائے، مثال کے طور پر ہمارے پاس سرگودا میں 4 بجے کا تقریباً وقت ہے، 4:01، پورے 4 بجے سحری کا وقت، تو جیسے ہی گھڑی پہ 4 بجیں گے ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہو جائے، چاہے اذانیں ہوں یا نہ ہوں۔ بس اوقات اذان لیٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اگر پتہ ہے ٹائم، ایکوریٹ ٹائمنگ آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ کو کسی اذان کو سننے کی یا اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کے حوالے سے آپ فوراً اپنا کھانا پینا بند کر دیں گے، یا اگر اذان وقت پہ، پورے وقت پہ ہوتی ہے، آپ کو یقین ہے کہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوئی، پورے وقت پہ ہو رہی ہے، تو جیسے ہی اللہ اکبر کا حمزہ آپ سنیں گے، الف ادا ہوگا، تو فوراً آپ کھانا پینا فوراً ترک کر دیں گے۔ اس کے بعد کھانا پینا ایسے ہی ہے جیسے دن میں آپ کھاتے پیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو کھینچ کر، وہ ایک حدیث کو غلط سمجھ کر اس کو سورج کے طلوع ہونے تک لے گئے ہیں کہ سورج طلوع ہونے تک آپ کھاؤ جی، رج کے موجاں کرو، ایسے لوگ وہ مذاق کر رہے ہیں دین سے، ان کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر علم ہو جانے کے بعد بھی ایسا کریں گے تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں گے، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال حسان بٹ بھائی کا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے جبریل اور میکائیل وغیرہ؟ دیکھیے، ان ناموں کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں کوئی ایسی بات صراحتاً نہیں آئی کہ آپ نے فرشتوں کے ناموں پہ نام رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، رکھنا جائز ہے یا رکھنا منع ہے، ایسی کوئی نص جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ عمومی جو احکامات ہیں کہ کچھ ناموں سے منع کیا گیا ہے جن میں فرشتوں کے نام نہیں آتے، تو علماء نے اجازت بھی دی ہے کہ چلو منع نہیں ہے، اگر منع ہوتا تو بتا دیا جاتا، لیکن راجح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اگرچہ منع کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے، لیکن فرشتوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ انبیاء کے، صالحین کے، صحابہ کے، ائمہ دین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر یہ کام کوئی مستحسن ہوتا، ہم جائز ناجائز یا حرام حلال کی بات نہیں کر رہے، اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین یہ کام کرتے۔ ہمیں صحابہ و تابعین میں ہمارے علم کے مطابق ایسا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس کا فرشتوں کے نام پہ کوئی نام ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالک اور رضوان بھی فرشتوں کے نام ہیں، لیکن یہ ایسے نام نہیں ہیں جو فرشتوں کے ساتھ خاص ہوں۔ جو فرشتوں کے خاص نام ہیں نا، ان میں سے جس طرح جبریل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ، تو ایسے نام صحابہ و تابعین میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ تو بہتر اور اولا یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نام رکھیں، یا
صحابہ اور صالحین کے نام رکھیں، ائمہ دین کے جو نام ہیں بڑے اچھے اچھے خوبصورت وہ رکھیں، انفرادیت میں پڑھ کر اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں تو بہت بہتر ہے۔ ایک سوال آیا ہے عبد الباسط بارکزئی بھائی کا، عبد الباسط بارکزئی کا، وہ کہتے ہیں کہ دودھ والے جانور کی زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ بیان فرما دیں کہ دودھ والے جو جانور لوگوں نے فارمز بنائے ہوتے ہیں، ڈیری فارمز، ان میں دودھ والے جانور ہوتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیے ڈیری فارمز ہوں یا گوشت کے لیے جانور رکھے گئے ان کے فارمز بنائے ہوں، جہاں بھی جانور موجود ہیں وہ دودھ والے ہیں یا دودھ کے علاوہ دودھ کے بغیر گوشت والے ہیں، کوئی بھی ہیں، ان جانوروں میں زکوٰۃ کے لیے گائے بھینس وغیرہ ان میں زکوٰۃ کے لیے شریعت نے جو اصول بتایا ہے وہ ہے صائمہ ہونا ان کا، کہ ایسے جانور جو چر کر گزارا کرنے والے ہیں، جن کو آپ باقاعدہ خرچ کر کے پیسے یا محنت کر کے چارہ نہیں ڈالتے انہیں، یا چارہ اگا کر نہیں ڈالتے اسپیشل، وہ صائمہ جو چرنے والے ہیں، جنگلوں میں چرتے پھرتے ہیں کھلے علاقوں میں، اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں، اگلے دن پھر چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جن جانوروں کا گزارا چرنے پر ہوتا ہے جنہیں صائمہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، صائمہ، تو ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 1454 نمبر حدیث ہے، فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ 40 شَاةً، اگر ایک شخص کی بکریاں، یہاں بکریوں کی زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا تھا، تو بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں کہ 40 پر زکوٰۃ ہوتی، 40 بکریوں پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ ہے کہ جب کسی شخص کی صائمہ بکریاں یعنی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو جائیں، ایک بھی کم ہو جائے، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، تو ان میں کوئی فرضی صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں مالک چاہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اپنے مال میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا آخرت میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ جب کسی آدمی کی صائمہ بکریاں 40 تک پہنچ جائیں تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ گائے اور بھینس وغیرہ میں 30 کی قید ہے، تو وہ گائے اور بھینسیں 30 جو ہیں وہ صائمہ ہونی چاہیے، جب وہ صائمہ ہوں گی تب ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اور سوال لے لیتے ہیں جو انوار حسین بلوچ بھائی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 824 میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں، سماع کی تصریح کہیں ہے، کہیں موجود ہے؟ اس کے علاوہ ابو داؤد کی 932 نمبر حدیث میں سفیان ثوری وہ مدلس ہیں، کیا ان کے سماع کی تصریح کہیں ہے؟ پہلی بات ہے یہاں ہم محمد بن اسحاق کی تدلیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے یا نہیں، تو یہ 824 نمبر حدیث کی بات کی گئی ہے، 824 نمبر، تو 824 نمبر جو ہمارے پاس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موجود ہے نسخوں میں، اس کی سند میں آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں محمد بن اسحاق نہیں ہے۔ حدثنا الربیع بن سلیمان الازدی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الحیثم بن حمید قال اخبرنی زید بن واقد عن مکحول عن نافع بن محمود بن الربیع الانصاری، یہ سند ہے، اور آگے نافع بن محمود کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث انہوں نے نقل کی، تو یہ سند ہے، اس میں کہیں بھی محمد بن اسحاق نہیں ہے۔ وہ اصل میں 823 نمبر حدیث میں تھے محمد بن اسحاق، اور وہاں انہوں نے ان سے بیان کیا تھا، اگرچہ سماع کی تصریح کچھ روایات میں ہے محمد بن اسحاق کی بھی، لیکن یہ 824 نمبر جو حدیث ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھیں، یعنی فاتحہ کو پڑھنے کا آپ نے بتایا ہے۔ یہ جو حدیث ہے 824 نمبر سنن ابی داؤد کی، اس میں محمد بن اسحاق کی مطابقت ہوئی ہے زید بن واقد کے ذریعے۔ زید بن واقد محمد بن اسحاق کی جگہ بیان کر رہے ہیں اور وہ مدلس نہیں ہیں، محمد بن اسحاق مدلس تھے تو ان کی روایت کی یہ مطابقت آ گئی ہے، اور دوسری جگہوں پر ان کے سماع کی تصریح بھی آ گئی ہے، لہٰذا ابو داؤد کی یہ حدیث ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، کل بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو داؤد کی یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بعض لوگ نافع بن محمود پر
کچھ یہ انہیں مجہول کہہ کے کوشش کرتے ہیں اس روایت کو رد کرنے کی، حالانکہ ائمہ دین نے امام دارقطنی اور امام حاکم، امام ابن حبان وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ مقبول کو مدلس کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امام مقبول کا مدلس ہونا سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، مقبول تو تدریس سے بری ہیں۔ لہٰذا یہ سند بالکل صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی، بعض لوگ کہتے ہیں نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ تو امام اور منفرد کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو مقتدی کے لیے آپ نے فرمایا کہ امام جب قرات کر رہا ہو اونچی آواز میں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، تو فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔